بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح کہاں چلی جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا، یہ جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم موجود تھا، انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حاصل کیا تھا۔ ناظرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ادب کے ساتھ دست ادب کو جوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرنے لگا کہ کیا نیند میں انسان کی روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے یہ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو یقینی طور پر حضرت علی نے اس کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ اپنے سوالات لے کر آیا کرتے تھے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ اپنے سوال کا جواب لیے بغیر وہاں سے روانہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، انسان کی روح کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک پیار، دوسرا آر، تیسرا سیاہ۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے وجود میں رہتا ہے اور روح کا دوسرا حصہ عالم ارواح میں رہتا ہے اور آج بھی وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھتا رہتا ہے، اور تیسرا حصہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جسم سے جدا ہو کے اللہ نے ایک عالم بنایا ہے جو جنات اور انسان کے بیچ میں ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس عالم میں زندگی انسان گزارتا ہے۔ اس زندگی سے کچھ دن پہلے جو مناظر اس زمین پر ہونے ہوتے ہیں وہ جنات بھی دیکھ سکتے ہیں اور روح بھی۔ تبھی جب انسان کی روح جسم سے الگ ہوتی ہے تو اسے جو الہام ہوتے ہیں اسی کے ساتھ صداقت کی راہ ہوتی ہے، اور تبھی جو وہ نیند میں دیکھتا ہے وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہونے لگتا ہے، اور جو انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، انسانوں پہ ظلم کرتا رہتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم میں قید ہونے لگتی ہے اور وہ نیند میں ہی الگ نہیں ہوتی۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ایک علم پوشیدہ رکھا ہے جس کو علم نلا کہتے ہیں۔ جو انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا یہ علم اتنا ہی اس میں سما جائے گا، اور جب یہ علم اپنے عروج کو پہنچے گا تب انسان کو اپنی روح سے اختیار آ جائے گا اور وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا جا سکتا ہے اور پھر موجودگی کے سبب کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جواب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس جواب کو سن کر سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں اور تمام لوگ ہی حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا جواب دیا تھا۔ حضرت علی کی شخصیت اسی طرح سے ہے اور ان کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بے حد پیار تھا۔ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رشتے کی بات ان سے کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ ان کے لیے ہاں کہہ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی سے دریافت کیا۔ اگر اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو ہی انہوں نے ہاں کرنی تھی۔ انہوں نے ہاں کہہ دیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے لیے ہاں کہا، اور یہ ہماری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی، سب کو اسلام کی دعوت دی، تو سب سے پہلے بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ آپ کو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملنے والا ایک ایسا واقعہ بھی بتاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی خوشی کس چیز میں ہے اور انسان کو سکون کیسے آتا ہے۔ انسان آج مختلف چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو انسان کی جانب سے کی جانے والی غفلت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے قریب گئے اور اس آدمی سے کہا اے بندے خدا، کیوں اداس ہو؟ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، میری بچپن سے ہی یہی خواہش ہے، لیکن افسوس ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کو بس اتنا ہی کہنا تھا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا، اے شخص بتاؤ جو چیز تمہارے پاس نہ ہو کیا تم وہ دے سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، جو چیز میرے پاس نہیں وہ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ کیا یہ 1000 اونٹ اپنے وجود پہ خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو تمہیں کیسے دیں گے؟ تمہاری خوشی اس خواہش میں نہیں ہے کہ 1000 اونٹ تمہیں مل جائیں، بلکہ تم نے خود اپنی خوشی اپنی خواہش میں رکھی ہے۔ جو تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو اس کے عادی ہو جاؤ گے، تو کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگنے لگو گے۔ جاؤ دیکھو اس زمین میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ہزار اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک ہی بھاگتا رہتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر آج تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں، تمہاری یہی خواہش ہوگی کہ تمہارے کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے۔ جو خیالات، جو چیزیں انسان کے پاس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کی خواہش کا مقصد یہ ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کرے، کیونکہ تمہاری خوشی ان چیزوں میں نہیں بلکہ خوشی اللہ نے تمہارے وجود میں رکھی ہے۔ یہ بات آج اس دنیا میں موجود تمام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت ان دونوں کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آج کو جئیں، اپنے آج کی تیاری کریں، آج کی چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ آج جو چیز ہمارے پاس ہے کل وہ ہمارے پاس نہیں ہوگی اور ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جنہیں انسان سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام علم انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سیکھا تھا جو ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس پر عمل کر کے ہی ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز میں بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف ناموں سے قرآن مجید میں پکارتے ہیں۔ تو حضرت علی کی یہ بات بھی ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے باتیں کریں، ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، اور جب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے بات کریں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز تو ہم سب پر فرض ہے، ہمیں روزانہ 5 وقت کی نماز کو اپنی عادت بنانا ہے اور قرآن مجید کو بھی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا ہے۔ اور دوسری طرف جس کی وجہ سے یہ تمام مشکلات ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، ان تمام وجوہات کے ذمہ دار خود ہی ہیں۔ ہمیں ہی ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حرکات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم اپنی حرکات ٹھیک کرتے رہیں گے ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم